تربیت کی. اور حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں تربیت کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جنہیں ان کی والدہ نے بچپن کے اندر نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے مختص کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے بچپن کی زندگی کے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر گزارے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس 10 سالوں کے اندر نہ مجھے کبھی مارا ہے اور نہ مجھے کبھی جھڑکا ہے. اور بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کسی قرض کی بات بھیجا. میں بچہ تھا اور آپ جانتے ہیں بچے تو بچے ہوتے ہیں. میں مدینے کے اندر نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھول گیا، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے اندر مصروف ہو گیا. کچھ وقت بیتا تو نبی علیہ السلام میرے پیچھے میرا پتہ کرنے کے لیے آئے، اور جب دیکھا کہ میں انس بچوں کے ساتھ مدینے کی گلی اور چوک کے اندر کھیل رہا ہوں تو نبی علیہ السلام نے مجھے بڑے پیار سے پکڑا اور فرمایا انس بیٹا میں نے تو آپ کو اس کام کے لیے بھیجا. اور حضرات یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وہاں پہ انسان کے لیے بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یہ اولاد جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وہاں تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے. یہ نہ ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپیشل فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر جو مرد ہیں گھر کے ذمہ دار ہیں انہیں حکم دیا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو اور گھر والوں کے اندر بیویاں بھی شامل ہیں اور اولاد بھی شامل ہے. فرمایا ہے ان کو نماز کا حکم دیجیے اور صرف ایک مرتبہ نہیں وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اس کے اوپر ڈٹے رہیے اور بار بار ان کی نگرانی کیجیے ان کے لیے پانی. اور جو آدمی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھاؤ، سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھاؤ. اور جب وہ بولنے کے قابل ہو سب سے پہلے اسے شہادتین کا کلمہ یاد کراؤ، شہادتین کا کلمہ یاد کراؤ. انہیں عقیدہ توحید سکھلاؤ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی معرفت سے روشناس کراؤ. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو یوں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد جس طرح ہمیں عقیدہ توحید سکھایا کرتے تھے، عقیدہ رسالت سکھایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو بچپن کے اندر اپنی اولاد کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت اور عظمت سکھایا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان جب بندہ فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ الا من ثلاث اس کے اعمال کا سلسلہ وہ 3 اعمال کون سے بندہ صدقہ جاریہ کرتا ہے، صدقہ جاریہ کر جائے. اور یقین جانے کہ اولاد کی تربیت کرے انسان کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ نیک اور اچھی اولاد ہے. اس لیے کہ آپ اگر اولاد کی تربیت کرتے ہیں انہیں کتاب و سنت کے احکام اور آداب سکھاتے ہیں اور ان کا عالم بناتے ہیں
یہ سلسلہ آگے چلے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کو دے قیامت تک جاری اور ساری رکھے گا تو اللہ سے بڑھ کر صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولد صالح یدعو له، بندے کی وہ ایک اولاد ہے جس کی بندہ اچھی تربیت کرنے گیا ہے، وہ جب اپنے والدین کے لیے جھولی پھیلاتی ہے، ہاتھ جھماتی ہے، اللہ سے دعائیں کرتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے نتیجے کے اندر بندہ گناہگار ہوتا ہے اس کو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور بندہ اگر نیکوکار ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ بندہ دنیا سے چلا بھی جائے اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اور تیسرا عمل اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، آدمی کو ایسا علم دنیا کے اندر پھیلا گیا ہے، لوگوں کو سکھا گیا ہے، جو کہ جو مخلوق خدا کے لیے باعث نفع ہے، تو اس کا اجر اور ثواب چلتا رہتا ہے۔ حضرات آج کو اتنا لمبا وقت نہیں، حضرت شیخ صاحب نے آپ کو ماشاءاللہ تفصیلی کتاب و سنت کے احکام اور کتاب و سنت کے دلائل اور براہین آپ تک پہنچا دیے، اور میرے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کا پڑوسی بھی بن گیا، میں آپ کا پڑوسی بھی بن گیا۔ وہ کیسے ہے؟ یہ آپ کے ساتھ ہے پارک کے لیے، جانتے ہیں آپ پارک کے لیے؟ پارک کے لیے کے اندر الحمدللہ ہم نے مسجد کا پلان حاصل کیا ہے اور قریب انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کی تعمیر کا کام شروع کرنے والے ہیں۔ تو میں تو بالکل آپ کے پاس ہوں، انشاءاللہ وقت ہوگا آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوگا، یہ دعوت و تبلیغ کا کام، درس و تدریس کا کام یہ چلتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اس موقع کے اوپر وہ لوگ جو یہ دورہ کراتے رہے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے اپنا وقت لگاتے رہے، مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے نوجوانوں کی تربیت کرتے رہے، اگر ان کا شکر ادا نہ کروں تو یہ انتہائی نامناسب اور ناسپاسی ہوگی۔ میں اساتذہ کرام کا بھی مشکور ہوں اور ان والدین کا بھی جنہوں نے اپنے بچوں کو ان تعطیلات کے اندر، چھٹیوں کے اندر اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فالتو مشغولیات کے اندر وقت ضائع نہیں کرنے دیا، بلکہ وہ مسجد کے اندر لے کر آئے، مسجد کے اندر پہنچایا، اور آج الحمدللہ ان کی اس تربیت اور اولاد کے جو سلسلہ تھا، جو یہ کورس تھا، اس کی تکمیلی مرحلہ آپ کے سامنے ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے نونہالوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا داعی بنا دے، اللہ تعالیٰ انہیں حافظ قرآن بنا دے، اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کا عالم بنا دے، اللہ تعالیٰ انہیں دین کا چوکیدار بنا دے، اللہ تعالیٰ انہیں دین کا علمبردار بنا دے، اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ان سے دین کا کام لے، اور آخرت کے اندر ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے کہ قیامت والے دن ان بچوں کے لیے اعلان ہو جائے کہ اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، میرے بندے تو اسی طرح قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جاؤ جس طرح دنیا کے اندر پڑھتا تھا، اور بلندی کے زینے چڑھتا گا، جہاں پہ ناس آئے گا وہاں پہ آپ کو مقام ہوگا، اور یقیناً والدین بھی خوش وقت ہیں۔ اللہ رب العالمین ان بچوں کو مزید علم کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو حافظ قرآن بنائے، قرآن کا عالم بنائے، اور ان کے والدین کو بھی وہ فضیلت عطا فرمائے کہ قیامت والے دن ان کے سروں کے اوپر تاج پہنائے جائیں جن کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو۔ جب سوال کرنے والے سوال کریں ہماری یہ جو روٹی پھوٹی کوشش اور کاوش ہے اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے، اور ہمارے لیے دنیا کے اندر گناہوں کی معافی اور تلافی کا ذریعہ بنائے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنائے، اور جنت الفردوس کے داخلے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you.
جزاک اللہ خیر فلیتفضل مشکورا. اور اس کے بعد میں نعت کے لیے میں مسجد کے طالب علم بلند قرآن اکیڈمی کے طالب علم محمد علی اسد کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور آ کر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر غور سے میرے نبی کی نعت